بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں بتائیں گے۔ تابوت سکینہ کیا تھا؟ ایک ایسا صندوق جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اس میں ایسی کیا خاصیت تھی جو بنی اسرائیل اپنے ساتھ جنگ کے موقع پر لے جایا کرتے تھے؟ تو ناظرین، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اس میں تورات کی تختیاں تھیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین تھے، اور حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ کپڑے تھے، اور ایک بوری میں من سلوا اور پیغمبروں کی تصویریں تھیں، اور چند وہ کلمات تھے جو پریشانی کے وقت پڑھے جاتے تھے تو اللہ پاک پریشانی دور فرما دیتا۔ ناظرین، یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا۔ اس کو پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام پر اتارا تھا۔ اس میں پیغمبروں کی تصویریں تھیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والے تھے، اور ہر پیغمبر کے گھر کے نمونے تھے، اور جناب سرور عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سرخ یاقوت کا تھا، اور اس میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک تھی کہ دیکھنے والے حیران ہو جاتے تھے۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوا تھا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں عہد نامہ تحریر کرایا تھا۔ وہ عہد نامہ یاقوت کی قلم سے بہشتی ریشم پر لکھا گیا تھا۔ اس پر فرشتوں کی گواہیاں تھیں۔ پھر وہ عہد نامہ اس تابوت میں رکھ کر حضرت شیس علیہ السلام کے سپرد کر دیا، اور یہ تاکید کر دی گئی کہ جس آدمی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ظاہر ہو، وہ آدمی حامل عہد کار ہے کہ اس سے ہرگز بدکاری کا شیبہ نہ ہو۔ ہر زمانے میں اپنے اپنے ورثوں کو اس عہد و پیمان پر رہنا ہوگا، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پاک پشتوں اور پاک رحموں میں نقل ہوتا آئے۔ یہ تابوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر غلبہ کر کے تابوت سکینہ کو بھی لوٹ لیا۔ پھر بنی اسرائیل روتے رہتے تھے۔ عمالقہ نے وہ تابوت اپنے بت خانے میں رکھ دیا۔ تمام بت اس کے ارد گرد جو تھے وہ گر پڑے۔ صبح کو بت پرست آئے تو یہ حال دیکھ کر حیران ہو گئے۔ پھر تابوت کو اس بت پر رکھ کر چلے گئے۔ پھر جب آئے تو بت نیچے تھا اور تابوت اوپر تھا۔ پھر لوہے کی میخیں لے کر بت کو تابوت پر مضبوط کر دیا۔ دوسرے دن دیکھا تو بت کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے پڑے ہیں اور تابوت بت پر رکھا ہوا ہے۔ سخت پریشان ہوئے۔ ایک بنی اسرائیلی نے بتایا کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کو خدا کی طرف سے ملا تھا، بت خانہ تو اس کی جگہ نہیں۔ اگر یہ تابوت چند دن بت خانے میں رہا تو پھر بت خانے کا نام و نشان نہ رہے گا۔ پھر قوم عمالقہ نے وہ تابوت ایک گاؤں کی حد میں دفنا دیا۔ پھر کچھ دن بعد اس گاؤں کے سب لوگ مر گئے۔ پھر وہاں سے نکال کر دوسری جگہ رکھا، وہاں بھی وبال آ گیا۔ اسی طرح 5 شہر ویران ہو گئے۔ آخر لاچار ہو کر بیل گاڑیوں پر لاد کر ہانک دیا، جو حضرت شمیل علیہ السلام تک پہنچا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کا کسی بات میں جھگڑا ہو جاتا تو اس تابوت کے پاس آ کر اپنے اپنے بیانات دیا کرتے، تو اس تابوت سے فیصلے کی آواز آتی، پھر اسی پر عمل کرتے۔ اب وہ تابوت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بحیرہ تبریہ میں ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ اس تمام رد عمل کے بعد بنی اسرائیل کو انکار کرنے کے لیے کوئی چارہ کار نہ تھا، اور حضرت شمیل علیہ السلام کے فیصلے پر طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور نیچے دیے گئی بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے۔